حي على الفلاح. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین، اما بعد۔ 10 سے زائد منٹ کا وقت گزر گیا ہے، صرف 30 منٹ باقی ہیں۔ کوشش کی جائے گی کہ 30 منٹ میں درس مکمل ہو جائے۔ موطا امام مالک کی ایک حدیث، اس کا درس آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، جو باب و جامع الوضو کے تحت آئی، جامع الوضو کے تحت یہ حدیث آئی ہے۔ المادہ الحدیث، الموضوع، جس حدیث پر آج گفتگو کی جائے گی وہ فضل وضو سے متعلق۔ تو کوئی طالب علم اس حدیث کو پیش کرے۔ وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المدني المجمر انه سمع ابا هريره يقول من توضا فاحسن وضوءه ثم خرج عاملا الى الصلاه فانه في صلاه لا كان يعمل الى الصلاه وانه يكتب له باحدى خطوتين حسنه ويمحى عنه بالاخرى سيئه فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسمع فإن أعرض مستمرا تبعه مضارا قالوا لما يا أبا هريرة قال من ذلك فبالخطأ احسنت۔ جامع الوضو، جامع کے لغوی معنی ہوتے ہیں، کیا معنی آتے ہیں جامع کے؟ کیا معنی آتے ہیں؟ جمع کرنے والا، سمیٹنے والا۔ اصلاً امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے باب الوضو سے متعلق جو عملی احادیث تھی ان کو پیش کرنے کے بعد آخر میں چند ایسی احادیث جو وضو کے متفرق مسائل پر مشتمل تھیں ان کو یکجا کیا اور اس کے لیے ایک عنوان باندھا یا باب باندھا، جامع الوضو، یعنی ھذا باب جامع للروایات المتفرقہ فی باب الوضو۔ سمجھا؟ وضو رہے گا یا وضو رہے گا؟ ہاں، وضو اور وضو آپ جانتے ہیں، وضو فعل وضو کو کہتے ہیں اور وضو کسے کہتے ہیں؟ ہاں، الماء الذی یتوضأ بہ۔ وحدثنی عن مالک عن نعیم بن عبد اللہ المدنی المجمر انہ سمع ابا ہریرہ یقول من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة فإنه في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة وإنه يكتب له بإحدى خطوتي حسنة ويمحى عنه بالأخرى سيئة فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسأ فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا قالوا لما يا أبا هريرة قال من أجل كثرة الخطأ۔ امام احیاء ابن احیاء اللیثی کا یہ نسخہ ہے جس سے یہ حدیث ماخوذ ہے، اور امام احیاء ابن احیاء اللیثی کے 2 شاگرد ہیں جنہوں نے آپ سے اس نسخے کی روایت کی ہے۔ ایک آپ کے صاحبزادے ہیں عبید اللہ، اور ایک ہیں ابو عبداللہ محمد ابن وضاح المدنی۔ تو حدثنی عن مالک، اس میں جو حدثنی کے فاعل ہیں وہ در حقیقت ابو عبداللہ محمد ابن وضاح المدنی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے احیاء ابن احیاء اللیثی نے امام مالک کے واسطے سے یہ حدیث بیان کی، اور انہوں نے نعیم ابن عبداللہ المدنی المجمر کے واسطے سے، اور وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا۔ امام مالک تو مشہور معروف ہیں، تعارف کے محتاج نہیں۔ نعیم ابن عبداللہ المدنی یہ اعلی عمر کے غلام تھے،
ایک ثقہ راوی ہیں، یحییٰ ابن معین نے آپ کو ثقہ قرار دیا ہے۔ المجمر یہ آپ کا لقب تھا کیونکہ آپ مدینہ منورہ کی مسجد میں، مسجد نبوی میں، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ مکۃ المکرمہ میں بھی بخور سلگانے کا کام کیا کرتے تھے عمر فاروق کے زمانے میں۔ انہ سمع ابا ہریرہ، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور معروف صحابی ہیں، ان کی تفصیلات بیان کرنے کی ضرورت نہیں، بارہا عربی سوم سے آپ سنتے آ رہے ہیں اور ان کے ترجمے سے بھی آپ واقف ہیں۔ مختصراً ہے کہ آپ کے نام میں اور آپ کے والد کے نام میں 35 اقوال ہیں، اور جو قول زیادہ راجح ہے کہ آپ کا نام عبد الرحمن ابن صخر ہے، مکثرین صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ بقی ابن مخلد کے مسند میں آپ سے جو روایات اور مرویات مروی ہیں 5374 احادیث آپ کے واسطے سے بیان کی گئی ہیں۔ 57 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا مدینہ منورہ میں، اور مروان ابن الحکم نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، بقیع الغرقد میں آپ دفن ہوئے۔ وہ فرماتے ہیں، اب یہ دیکھیے یہاں پر یہ حدیث موقوف، تو یہ حدیث کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے براہ راست اس حدیث کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب نہیں کی۔ موطا کے بہت سارے نسخے ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، بعض نسخوں کی جانب اشارہ کیا گیا تھا۔ 4 نسخوں میں یہ روایت موجود ہے، یحییٰ ابن یحییٰ اللیثی کے نسخے میں، ابو مصعب الزہری کے نسخے میں، اور تیسرا نسخہ ہے سوید ابن سعید کا نسخہ، اور چوتھا نسخہ ہے محمد ابن الحسن الشیبانی الحنفی کے نسخے میں۔ ان چاروں نسخوں میں یہ حدیث موقوفاً آئی، چاروں نسخوں میں یہ حدیث موقوفاً آئی ہے۔ البتہ یہ حدیث صحیح سندوں سے، جیسا کہ ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ دیگر کتب حدیث میں ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کے واسطے سے یہ حدیث مرفوعاً مسنداً متصلاً صحیح سندوں سے بیان ہوئی۔ اگرچہ یہاں موقوفاً ہے، موطا کے 4 نسخوں ہی میں حدیث موجود ہے اور باقی نسخوں میں حدیث نہیں ہے، لیکن دیگر کتب حدیث میں یہ مسنداً مرفوعاً یہ حدیث موجود ہے۔ خاص طور سے صحیح مسلم میں امام مسلم نے کتاب المساجد کے تحت اس حدیث کو حدیث رقم 666 کے تحت مسنداً اور متصلاً ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے نقل کیا۔ اس طریقے سے اس حدیث کی صحت پر کوئی کلام نہیں کیا جا سکتا، یہ حدیث درست ہے، قابل استدلال ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک بات واضح رہنی چاہیے کہ موطا کی تدریس کے دوران بہت ساری روایات آپ کو موقوفاً اور منقطعاً ملیں گی، بعض بلاغات بھی ملیں گی۔ اس سلسلے میں سب سے بہترین کتاب جس کی جانب آپ رجوع کریں تاکہ ان موقوف اور منقطع اور بلاغات والی حدیث کی سندوں کو تلاش کر سکیں، کہاں کہاں اس حدیث کی تخریج ہوئی ہے اس کو جان سکیں، اس کے لیے امام ابن عبد البر کی کتاب التمہید لما فی الموطا من المعانی والاسانید، یہ 32 جلدوں میں یہ کتاب لکھی گئی ہے، جس میں تفصیل سے موطا کی ہر حدیث کے تمام طرق کا استقصا کیا گیا۔ صحیح بات یہ ہے کہ حدیث کی بنیادی کتاب موطا ہی ہے، بقیہ تمام کتابیں اس کی شرح ہیں، اس کا بیان ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی کے بقول اگر یہ کہا جائے کہ موطا امام مالک در حقیقت کسی درخت کا جو تنا ہوتا ہے اس تنے کے مانند ہے، اور پھر بقیہ حدیث کی تمام کتابیں اس سے نکلی ہوئی شاخیں اور ڈالیاں ہیں، تو بے جانا ہوگا۔ آپ دیکھیں گے کہ جتنی بھی حدیثیں ہیں، چاہے بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، بہقی، حاکم، دارقطنی، حدیث کے جتنے بھی مجموعے ہیں، تمام مجموعوں میں جو حدیثیں ہیں وہ در حقیقت اسی موطا کی تخریج یا اس کی تشریح یا اس پر اضافہ اور اس کی مزید وضاحت اور اس سے متعلق کے طرق کا بیان ہے۔ من توضا فاحسن وضوءہ، جس شخص نے، کیا ترجمہ ہوگا؟ ترجمہ کیجیے۔ ہاں، کیا مطلب بہترین طریقے سے وضو کرنا؟ ہاں، طالب علم نے جواب دیا کہ سنن اور مستحبات کو بجا لاتے ہوئے جس نے وضو کیا، درست۔ ثم خرج عامدا الی الصلاۃ، کیا ترجمہ ہوگا؟ پھر وہ نماز کے ارادے سے نکلا اپنے گھر سے، فإنه فی صلاۃ ما دام یعمد الی الصلاۃ، تو یقیناً وہ نماز کے اندر مانا جائے گا جب تک کہ وہ نماز کے ارادے سے، ما دام کا کیا ترجمہ کریں گے؟ ما دام کیوں لایا گیا؟ ما دام کس لیے آتا ہے؟ ہاں، استمرار اور تسلسل بیان کرنے کے لیے۔ ما دام یعمد الی الصلاۃ یعنی نیت جب تک نماز کی ہو تب یہ حکم ہوگا،
اگر بیچ میں نماز کی نیت نہیں رہی، کسی سے بیٹھ کر کے آپ گفتگو کرنے لگے، کوئی اور بات کر لی، آپ کہیں اور بیٹھ گئے، تو پھر یہ ثواب نہیں ملے گا جس کا آگے تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ، یامدو یعنی یقصدو، وَإِنَّهُ يُكْتَبُ لَهُ بِإِحْدَى خُطْوَتَيْهِ، خطوہ اور خطوہ یہ دو لفظ ہیں۔ الخطوہ یہ اس میں مصدر ہے، الخطوہ یہ مصدر ہے۔ کیا معنی آئیں گے؟ خطوہ اور خطوہ میں کیا فرق ہے؟ چلیے بچے، خطوہ اور خطوہ میں کیا فرق ہے؟ نہیں، معنی میں کوئی فرق ہے یا دونوں کے ایک ہی معنی ہے؟ نہیں دیکھا آپ نے؟ دیکھیے، خطوہ ما بین القدمین اور خطوہ ایک بار قدم کو رکھنا، یہ خطوہ کہلاتا ہے۔ چاپ آپ نے رکھی، ایک خطوہ ہو گیا، اور دونوں قدموں کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کو خطوہ کہتے ہیں۔ وَإِنَّهُ يُكْتَبُ لَهُ بِإِحْدَى خُطْوَتَيْهِ حَسَنَةً، ایک قدم اس نے رکھا، اس کے عوض میں ایک نیکی اس کے نام اعمال میں لکھ دی گئی۔ وَيُمْحَى عَنْهُ بِالْأُخْرَى سَيِّئَةٌ، چلو بچے ترجمہ کیا ہوگا اس کا؟ اور اس سے ہٹا دی جاتی ہے دوسری، اور دوسرے قدم سے ہٹا دی جاتی ہے اس پر سے ایک برائی۔ ہاں، اور دوسرے قدم رکھنے سے اس سے ایک برائی مٹا دی جاتی ہے۔ سیئہ کے لفظ کس سے بنا ہے؟ اگر پوچھ دیا جائے آپ سے، سیئہ کا مشتق کیا ہے؟ مشتق ہے، کس سے بنا ہے یہ؟ سا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ سا کے معنی برا ہونا، اور سا کے معنی دیکھیے، سا کے معنی احزن ہے، غمگین کرنا، اسی سے سیئہ بنا۔ سیئہ کے معنی ہوگی غمگین کرنے والی چیز۔ برائی کو سیئہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ برائی کرنے کے بعد خود برائی کرنے والے کے دل میں تقدر پیدا ہوتا ہے، انکباس پیدا ہوتا ہے، اس کا دل غمزدہ ہو جاتا ہے کہ کہاں سے مجھ سے یہ غلطی سرزد ہو گئی۔ فَإِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ الْإِقَامَةَ، جب تم میں سے کوئی شخص اقامت کی آواز سنے، یعنی گھر سے آ رہا تھا، ابھی راستے ہی میں تھا، مسجد میں داخل نہیں ہوا کہ اقامت، مؤذن نے اقامت شروع کر دی، فَلَا يَسْعَ، تو دوڑتے ہوئے نہ آئے۔ کیوں منع کیا گیا دوڑتے ہوئے نہ آئے؟ کیا حکمت ہے اس میں؟ دوڑتے ہوئے آئے گا تو ظاہر ہے سانسیں تیز تیز چلنے لگے گی، جب اور تکبیر چونکہ شروع ہو چکی ہوگی، نماز کا آغاز ہو چکا ہوگا، جب وہ نماز میں یا صف میں شامل ہوگا تو ادھر اس کا سینہ دھڑک رہا ہوگا، اور نہ قاعدے سے وہ سورہ فاتحہ پڑھ سکے گا، نہ اس کو سن سکے گا، نہ سن سکے گا نہ پڑھ سکے گا، تو خشوع و خضوع متاثر ہوگا، اور نماز کی اصل روح خشوع و خضوع ہی ہے۔ اس لیے ایک مشہور اور معروف حدیث ہے، اس میں فرمایا گیا کہ اذا سمعتم النداء فلا تاتوها وانتم تسعون، جب اقامت کے کلمات مسجد کے باہر سے تم سنو کہ اقامت کہی جا رہی ہے تو دوڑتے ہوئے نہ آؤ۔ واتوها وعلیکم السکینۃ والوقار، آؤ اس طرح سے کہ تم پر سکینت طاری ہو، وقار اور سنجیدگی کے ساتھ آؤ۔ فما ادرکتم فصلوا، جتنی رکعتیں مل جائیں پڑھ لو، وما فاتکم فقضوا، اور جتنی رکعتیں چھوٹ جائیں بعد میں اس کی قضا کر لو۔ تو اس مرفوع حدیث سے بھی اس ٹکڑے کی وضاحت ہو رہی ہے اور اس کا مقصود واضح ہو رہا۔ ویسے آپ جانتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دیگر سلف کا یہ کہنا تھا کہ فلا یسع، یہاں بہت تیز رفتاری کے ساتھ دوڑنے سے منع کیا گیا۔ اگر ہلکی چال تھوڑا سا دوڑتے ہوئے مسجد میں انسان داخل ہو اقامت کی آواز سننے کے بعد تو اس کی گنجائش ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قائل نہیں تھے۔ فَإِنَّ أَعْظَمَكُمْ أَجْرًا أَبْعَدُكُمْ دَارًا، کیا ترجمہ ہوگا؟ ان میں سے کو زیادہ اجر ملے گا، زیادہ اجر حاصل کرنے والا ہوگا جو تم میں زیادہ دور رہنے والا ہوگا، اس کا اگر تم میں سے زیادہ دور، اس میں تفضیل ہے نا، فَإِنَّ أَعْظَمَكُمْ أَجْرًا، تم میں اجر کے اعتبار سے عظیم، یعنی عظیم اجر پانے والا وہ ہوگا جو، کیونکہ تم میں سے عظیم اجر پانے والا وہ شخص ہے جس کا گھر زیادہ دور ہو۔ قالو لما کے معنی، لما کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کیا ہے یہ؟ کون سا لفظ ہے؟
लेमा क्या है? चलिए बच्चे तुम बताएं। हैं? चलिए बच्चे, क्या है ये लेमा? क्या चीज़? लेमा एक लफ्ज़ है क्या? कौन सा लफ्ज़ है? देखिए असल ये क्या था? ले है, और क्या था? माँ, इस्तिफ़ाम। लेमा या लिमाज़ा, उसको मुखफ़फ़ कर दिया गया लेमा। लेमा या अबा हुरैरा, अय अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ऐसा क्यों? काल मिन अजले कसरतिल खुता, पाँव के नक्शे कदम के ज़्यादा होने के सबब। तो ये हदीस जो अभी आपने पढ़ी, इस हदीस से क्या फ़वाइद हासिल होते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि मुअत्ता असल तो फ़िक़ही तरतीब के लिहाज से लिखी गई किताब है और इसका असल मकसूद फ़िक़ही अहकाम का बयान ही है। तो इसमें इस बात को फ़ौक़ियत दी जाएगी कि हर हदीस से कौन से मसाइल मुस्तंबत होते हैं और ये हदीस किन फ़ुक़हा का मुस्तदल है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हदीस जो आपके सामने पेश की गई इख्तिलाफ़ी मसले से मुतल्लिक़ नहीं है और इस मसले में या इस हदीस में जितने भी फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं वो तमाम फ़ज़ाइल उलमा के नज़दीक मुत्तफ़क़ अलैह। तो सबसे पहला, हाँ क्या है? वज़ू घर से करके जाया जाए। हाँ, और क्या फ़ायदा है? चलिए अच्छे, नमाज के लिए दौड़ते हुए न जाएं। और क्या है? सबसे अजीम बात जिस हदीस में बयान की गई उसकी जानिब आप इशारा नहीं कर रहे हैं। और क्या है? हाँ, गुनाह माफ़ हो जाते हैं। देखिए सबसे पहले तो यह हदीस वज़ू की फ़जीलत पर दलालत करती है कि वज़ू आप इसको नमाज का, ज़ाहिर नमाज की मकबूलियत के लिए शर्त है, उसका तकमिला और ततिम्मा है या उसके लिए शर्त है, लेकिन खुद एक मुस्तकिल इबादत है। नमाज जिस तरह एक इबादत है उसी तरह वज़ू भी एक इबादत है। जैसे तैसे वज़ू करना ये शरीयत को मतलूब नहीं है। असलन इस हदीस की बुनियादी रूह है कि जब इंसान घर से वज़ू बना करके आएगा, नमाज की नीयत से घर से निकलेगा, नमाज के अलावा जहन में कोई ख्याल नहीं होगा, रास्ते में गुजरते हुए कोई और बात किसी से नहीं करेगा, कोई गुफ्तगू नहीं करेगा, मस्जिद में जाकर के जब दाखिल होगा 2 रकअत तहियतुल मस्जिद या सुन्नत पढ़ेगा अगर वक्त हो गया, और फिर जब जमात में शामिल होगा तो इतनी देर में उसका जहन बिल्कुल मुर्तकिज़ हो जाएगा नमाज पे। और जो नमाज की असल रूह है खुशू खुजू, है ना, वो खुशू खुजू उसकी नमाज में पैदा होगा। हम और आप क्या करते हैं? गुफ्तगू कर रहे होते हैं, हाउस पर भी गुफ्तगू कर रहे होते हैं। ज़ाहिर है जब हाउस पर भी गुफ्तगू कर रहे हैं, वज़ू कर रहे हैं, उसी दौरान इकामत हो रही है और फिर हम वहाँ गए तो इस गुफ्तगू के असरात हमारे जहनों में बाकी रहते हैं। बड़ी देर तक उन गुफ्तगू के असरात को से हमारी कशमकश जारी रहती है। खुशू खुजू होना तो बहुत दूर की बात। तो असल रूह जो नमाज की खुशू खुजू है, ये अमल उसमें मुआविन व मददगार है। इसीलिए कहा गया फ़इन्नहु फ़ी सलातिन मादाम यामिदु इलस्सलाह, तो नमाज के अंदर माना जाएगा जब तक नमाज की नीयत ही से सिर्फ जा रहा हो, हत्ता कि रास्ते में किसी से किसी नौ की गुफ्तगू न करे। इससे हम लोग भी मुस्तस्ना नहीं है। आमतौर से हम लोग भी मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हुए मस्जिदों में जाते हैं। सेमिनार से निकले तो वो मौज़ूआत ज़ेर बहस रहते हैं, क्लास से निकले तो वो मौज़ूआत ज़ेर बहस रहते हैं, मीटिंग से निकले तो वो मौज़ूआत ज़ेर बहस रहते हैं। तरह तरह के मसाइल में हम और आप अपने आप को उलझाए हुए होते हैं, जिससे जाकर के जब नमाज के अंदर असल जो नमाज की रूह है वो पैदा नहीं हो पाती। फिर बाद में हम शिकायत करते हैं। तो नमाज में खुशू कैसे पैदा हो, उसके बहुत सारे असबाब हैं या बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका लिहाज रखना ज़रूरी है, जिसमें से एक चीज़ ये भी है वइन्नहु युक्तबु लहू बिइहदा खुतवते हसना। इतनी बड़ी फजीलत की बात कि एक कदम रखा कि एक नेकी लिख दी गई और एक कदम हटाया तो एक बुराई मिटा दी गई। कोई कह सकता है कि ये बात तो बहुत ज़्यादा फजीलत की लग रही है, समझ में नहीं आती। तो कहा जाएगा कि ये बात दर हकीकत कुरान की, ये असल ये हदीस कुरान की तशरीह है। कुरान की मुतअद्दिद आयात में इस मसले को बयान किया गया है। इन्नल हसनात युज़हिबनस सय्यात, यकीनन नेकियां बुराइयों को मिटाती हैं। ये हदीस इस बात पर दलालत करती हैं कि वो नेकियां जो बुराइयों को मिटाती हैं उसमें वज़ू भी दाखिल है। दूसरे ये कि आपने पढ़ा होगा इन्ना नहनु नुहिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम। ये जो आसारहुम है इसके 2 मतलब हैं और दोनों बिल्कुल सही हैं। लफ्ज़ में उमूम है। एक तो ये कि नक्शे कदम, हर खैर और शर के अमल के लिए जो हम चल करके जाते हैं, जो जितने कदम हम रखते हैं, उस पर एक एक नेकी या उस पर एक एक बुराई नियत के एतबार से लिखी जाती है। इसको भी नोट किया जा रहा है। दूसरे कि हमारे आमाल के पढ़ने वाले असरात जो मुआशरे और समाज पे पड़ते हैं उसको भी नोट किया जा रहा है और हिसाब के दिन उसका भी क्या होगा,
لحاظ ہوگا اس کے لحاظ سے جزا اور سزا ملے گی۔ تو انا نحن نحیی الموتیٰ ونکتب ما قدموا وآثارہم، یہ حدیث یعنی یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس حدیث میں انہ یکتب لہ بإحدی خطوتہ حسنہ ویمحی عنہ بالأخری سیئہ، یہ در حقیقت اسی آیت کی آثارہم کی تفسیر و توضیح۔ چنانچہ بنو سلمہ مدینہ کا مشہور معروف قبیلہ تھا، مدینہ کے ایک کنارے آباد تھا۔ جب ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی اجازت چاہی کہ ہمارے گھر مدینہ سے کافی دور ہیں، مسجد نبوی سے، ہم اپنا گھر فروخت کر کے ہاں مسجد نبوی کے قریب آنا چاہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں دیارکم تکتب آثارکم، دیارکم آپ جانتے ہیں کہ کلام عرب کا ایک مشہور اسلوب ہے، خود قرآن کریم میں بھی قرآن سورہ یونس میں فرمایا گیا مکانکم دیارکم، کیا مطلب ہوگا دیارکم کا؟ کیا ہوگا؟ کیوں منسوب ہے؟ ہاں فعل محذوف ہے، الزموا دیارکم، اپنے علاقے ہی میں رہو، تکتبوا آثارکم، کیونکہ تمہارے نقش قدم لکھے جا رہے ہیں۔ ایک ایک قدم چل کر کے جو تم مسجد تک آؤ گے تو ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جائے گی، اور ہر دوسرے قدم پر ایک برائی تمہاری مٹا دی جائے گی۔ اس لیے تمہارے لیے فضیلت کی بات یہی ہے کہ تم وہیں رہو اور مسجد نبوی کے قریب آنے کی کوشش نہ کرو۔ تو اس طریقے سے یہ حدیث در حقیقت اس آیت کی بھی تشریح ہے، اور وہ جو حدیث آیت ہم نے پیش کی ان الحسنات یذھبن السیئات، اس کی بھی تشریح ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں، آپ یہ بتائیے کہ بالکل بعین ہی ایک قدم رکھنے پر کوئی ایک نیکی مانا جاتا ہے اور اس پر بھی ثواب ہے۔ آپ جانتے ہیں سورہ توبہ میں یہ آیت موجود ہے، مولانا کو اچھی طرح مجھے آیت بر وقت ذہن میں آیت نہیں مستحضر ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب صحابہ کرام جا رہے تھے تو جن وادیوں سے گزر رہے تھے اور جو قدم رکھ رہے تھے، اس قدم کے بارے میں کہا گیا کہ جو تم وادیاں طے کر رہے ہو اور جو قدم رکھ رہے ہو، ہر ایک عمل صالح ہے اور ہر ایک پر نیکی ملے گی۔ تو بالکل یہ حدیث در حقیقت اس آیت کی وضاحت ہے، اس کی تشریح ہے، اس کا تکملہ اور تتمہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وَيُمْحَى عَنْهُ بِالْأُخْرَى سَيِّئَةٌ، سیئہ سے کیا مراد؟ کیا تمام گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو بہت اچھا، اگر تمام گناہ معاف ہو جائیں تو گناہ صغیرہ، کیوں گناہ صغیرہ کی شرط لگائی آپ نے؟ کبیرہ کیوں نہیں معاف ہوں گے؟ سیئہ نکرہ ہے اور عموم کا مفہوم پیدا ہو رہا ہے۔ کیوں کبیرہ نہیں مراد لے سکتے؟ کیا رائے ہے آپ کی؟ ہاں، اس لیے کہ امت کا اجماع ہے کہ گناہ کبائر کی معافی کے لیے توبہ شرط ہے، اور امت کا اجماع کس بنیاد پر ہوا ہے؟ اس لیے قرآن مجید میں وَإِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور ایک حدیث میں بھی اس کی وضاحت کی گئی الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ مکفرات لما بینہن مجتنبت الکبائر، ما مصدریہ ظرفیہ ہے۔ مجتنبت الکبائر کا ترجمہ کیا کریں گے آپ؟ مصدریہ ظرفیہ کا ترجمہ کیا کریں؟ ہاں، مجتنبت الکبائر یعنی اس وقت تک جب تک کہ کبائر سے اجتناب کیا جاتا رہا، بچا جاتا رہا۔ اگر کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لیا گیا تو پھر وضو کی یہ فضیلت اس گناہ کے اثرات کو مٹانے کے کام نہیں آئے گی، اس سے گناہ نہیں زائل ہوگا۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ بات سیئہ سے مراد صغائر ہیں، کبائر نہیں۔ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ من شوم الدار بودھا عن المساجد، من شوم الدار بودھا عن المساجد، ظاہراً اس حدیث میں اور اس حدیث میں فَإِنَّ أَعْظَمَكُمْ أَجْرًا أَبْعَدُكُمْ دَارًا تعارض لگ رہا ہے، نہیں لگ رہا ہے؟ وہاں بدبختی کی بات کہی گئی کہ مسجد سے گھروں کا دور ہونا، اور یہاں اجر و ثواب کے حصول کی بات کہی گئی، تو اس تعارض کو آپ کیسے دور کریں گے؟ بھائی دونوں صورتوں میں نا فَإِنَّ أَعْظَمَكُمْ أَجْرًا أَبْعَدُكُمْ دَارًا، یہاں بھی کہا گیا کہ جس کا گھر دور ہو
اور یہاں پر بھی کہا گیا من شوم الدار بودھا عن المساجد. ایسا بہت ہوتا ہے متعدد احادیث کے درمیان اس طرح کے تضاد یا اس طرح کا تعارض واقع ہوتا ہے. کبھی قرآن اور حدیث کے درمیان بھی تعارض واقع ہوتا ہے. تو اب ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اگر نصوص صحیح ہیں سند کے اعتبار سے اس میں کوئی کلام نہیں ہے تو ہم یہ تلاش کریں کہ اس تعارض کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے. دیکھیے اگر اس تعارض کو یوں دیکھا جائے کہ مکانات اگر دور ہیں تو دور ہونا موجب اجر و ثواب ہے. جتنے زیادہ دور ہوگا اتنے دور سے انسان پیدل چل کر کے آئے گا وضو بنا کر کے, اتنے ہی ہر نقش قدم پر ایک ایک نیکیاں لکھی جائیں گی. لیکن اگر کوئی انسان سست ہو کاہل ہو تو آنے کے اعتبار سے مکان کے اعتبار سے یہ بدبختی نہیں ہے بلکہ آنے کے اعتبار سے مکی کے اعتبار سے ہے نا. گھر کا دور ہونا کبھی کبھی ایسا ہو جائے گا کہ نماز کے وقت کے چھوٹنے کا سبب بن جائے گا اور کبھی وقت کے نکلنے کا بھی سبب بن جائے گا. اذان نہیں سنی, بہت دور گھر تھا. تو اس طریقے سے جو بودھا عن المساجد کہا گیا یہ در حقیقت ان لوگوں کا لحاظ کیا گیا, ان مکینوں کا جو سستی اور کاہلی کا شکار ہوتے ہیں, جو بہت زیادہ نشیط اور پھرتیلے نہیں ہوتے. اور ان اعظمکم اجرن ابعدکم دارا, اصل مکان کا دور ہونا ہی موجب اجر و ثواب ہے بشرطی کی مکی کے اندر نشاط ہو, وقت پر اذان سنتے ہی نکل پڑنے کا جذبہ اور حوصلہ ہو. تو اس حدیث سے متعلق اگر اور کوئی سوال ہو آپ لوگوں کے ذہنوں میں. تو یہ تو ہم نے ان کو محروم کر رکھا ہے نا. اصل تو یہ کہ خواتین اور مرد سب مسجدوں میں آئیں. لا تمنعوا ماء اللہ مساجد اللہ. جی کسی بھی فقیہ نے مطلقاً عورتوں کے مسجد میں آنے پر پابندی نہیں لگائی ہے. حالات و ظروف کے اعتبار سے اگر فتنے کا وقت ہو اور اس طرح کی چیزیں ہوں, فساق و فجار گلیوں میں زیادہ ہوں, جن اوقات میں زیادہ رہتے ہیں, کچھ لوگوں نے قید و شرط لگائی ہے نا. لیکن وہ قید و شرط بھی در حقیقت ان کا ایک اجتہادی معاملہ ہے. اصل یہ ہے کہ عورت مسجد میں آ سکتی ہے. اب مسجد میں آنے تک کے راستے کو مامون کرنا, خود مسجد کے ماحول کو محفوظ و مامون ان کے لیے بنانا, یہ منتظمین کی ذمہ داری ہے جو مسجد کے متولی ہیں اور جس نظام کے تحت وہ مسجد چل رہی. جی احناف کے یہاں بھی مسجدوں میں آنے سے منع نہیں کیا گیا. اصل میں مسجدیں بہت تنگ ہیں, ہمارے ہاں جگہیں کم ہیں, مسجدیں تنگ ہیں. اگر عورتیں آنے لگیں تو مسجدوں میں گنجائش نہیں رہے گی. کیسے بتائیے, کیسے تعارض ہوا؟ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. فسعوا الی ذکر اللہ, وہاں دوڑنے سے مراد دوڑنا نہیں, الجد والاجتہاد والعمل. اصلاً جد و اجتہاد کرنا ہے. قرآن میں متعدد مقامات پہ سیون کا لفظ آیا ہے. ہر جگہ سیون کے لفظ دوڑنے کے معنی میں نہیں ہے نا, بلکہ کس کے معنی میں ہے؟ جد و اجتہاد کے معنی میں ہے. اذا تولی سعی فی الارض لیہلک الحرث والنسل واللہ لا یحب الفساد. اخنس ابن شریح کے سلسلے میں نازل ہوا. فرعون کے بارے میں ہے وادبر فرعون یسعی, تو کیا فرعون دوڑنے لگا؟ ظاہر ہے کوشش کرنے لگا, جد و جہد کرنے لگا. تو اس طرح کے متعدد آیت ہیں. وَإِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ, تمہاری کوششیں مختلف ہیں. یہاں سعیکم سے مراد ظاہر ہے کوشش ہے, نہ کہ دوڑنا. جی دیکھیے ایسا ہے, قرآن مجید اور حدیث میں تعارض نہیں ہو سکتا, یہ متفق علیہ قاعدہ ہے. اور میرا چیلنج ہے, اس پر پوری امت کا اتفاق ہے. اگر کوئی حدیث قرآن سے متعارض ہے تو حدیث نہیں ہو سکتی. قرآن سے متعارض ہے
متعارض ہونا سب کے نزدیک، ایسا تعارض جس کو ہر شخص محسوس کرے، ایسا تعارض نہیں ہے نا جس کو آپ دیکھیے قرآن سے براہ راست کوئی حدیث متعارض نہیں ہے. اگر جتنی بھی حدیثیں متعارض ہوں گی یہ تو فقہاء نے اصول بنایا ہے، کوئی حدیث موضوع ہوگی. جیسے مثال کے طور پر قیامت کب واقع ہوگی کسی کو نہیں معلوم، اور بعض حدیثوں میں یہ بات بتائی گئی کہ بھئی 6000 سال اس دنیا کی مدت عمر ہے، تو بلا دیکھے اس کی سند کو بھی ہم نہیں دیکھیں گے اور کہہ دیں گے کہ حدیث ضعیف موضوع. قرآن مجید میں متعدد مقامات پہ اس بات کا تذکرہ کیا گیا کہ سمندر اور کشتیاں یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، بلکہ آج ہماری پسماندگی اور معاشی لحاظ سے جو ہماری پسماندگی اس کا سبب یہ ہے کہ سمندروں میں ہماری کشتیاں چلنی بند ہو گئیں اور اس تجارت پر ہمارا قبضہ نہیں رہا. اب دیکھیے دشمن نے کس طریقے سے ہمارے حدیث کے ذخیرے میں ایک حدیث ڈال دی، لا یرکب البحر الا حاجا او لا یرکب البحر الا حاجا او معتمرا. سمندری سفر اس وقت کیا جائے گا جب حج اور عمرے کے لیے آپ جا رہے ہوں. ابو داؤد کی روایت ہے. تو اب اس کی سند دیکھے بغیر ہم کہیں گے کہ حدیث موضوع ہے، کیونکہ بے شمار آیات کے مخالف اور متعارض ہے جس میں صراحتاً سمندر اور سمندر کو ایک نعمت کے طور پر اور کشتیوں کو ایک نعمت کے طور پر تذکرہ کیا گیا اور سمندری سفر کو ایک نعمت کے طور پر قرآن میں بیان کیا گیا اور اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کا ایک اہم ذریعہ قرار دیا گیا. تو اب ایسی جتنی بھی حدیثیں قرآن سے ٹکراتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، آپ جب دیکھیں گے تو اس کے سند میں کوئی نہ کوئی راوی موضوع ہوگا، کذاب ہوگا، دجال ہوگا. ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی آیت کا میں ایک مفہوم سمجھوں اور میرے مفہوم سے کوئی حدیث متعارض نظر آ رہی ہو، تو ایسی صورت میں مجھے تھوڑا توقف کرنا چاہیے، تھوڑا رکنا چاہیے. قرآن کی اس آیت کے مفہوم پر بھی بار بار غور کروں اور حدیث کے مفہوم پر بھی غور کروں. اگر حدیث بالکل صحیح ہے اور دونوں میں اگر تطبیق کی میں کوشش کروں گا تو ضرور تطبیق ملے گی اور دونوں کے بیان میں تضاد کا پایا جانا ممکن ہی نہیں. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. کیسے ہو سکتا ہے کہ بیان اور شرع اپنے اصل سے متعارض ہو اور اس کے مخالف؟ ایک یہ کہ ہم نے کہا حدیث کو چھوڑ دیں گے، ایسے لوگوں کو کہتے ہیں حدیث ہے، کس کو حدیث کو چھوڑ دیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ مسئلہ جو یہ ہے جامع الوضو، یہ ہیڈنگ جو ہے وضو کی وضو کے سلسلے میں ایسا اور تشکیل ہونی چاہیے. ہاں صحیح، جی جی یہ مسئلہ جی نہیں اب بالکل صحیح ہے. ٹھیک. سوال یہ ہے کہ مسجدوں میں جانے سے تو لوگ رہے ہیں فتوا ڈھونڈ رہے ہیں، جی گھروں میں عورتوں کو جانے سے باہر نہیں جانا، کیا بات ہے اس میں؟ کیا بات ہے گھروں میں مولانا کا یہ کہنا ہے کہ مسجدوں میں جانے سے روکا جا رہا ہے اور اسکولوں میں جانے سے روکا نہیں جا رہا. اسکولوں میں جانے سے مادی منفعت نقد فائدے دکھ رہے ہیں اور مسجدوں میں جانے سے ادھار ثواب ملے گا جو سامنے نہیں. اللہ عالم.